صاحب 48 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے اپیل دائر کرنے کے لیے 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے. کیا کل اس کا مطلب سمجھا جائے کہ اپیل دائر ہو رہی ہے؟ یہ اپیل کل نہ ہوا تو پرسوں ہو جائے گی، بہت جلد دائر ہو جائے گی. اور ظاہر اپیل کے ساتھ ہم درخواست دیں گے کہ جو یہ فیصلہ ہے اس کو معطل کیا جائے، جو سزا ہے اس کو معطل کیا جائے. تو یہ معاملہ بہت دیر نہیں لے گا. معطلی کا جو معاملہ ہے یہ جلدی سنا جائے گا، اگلے چند ہفتوں میں، ایک دو ہفتوں میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا، اور پھر جو بھی فریق مناسب سمجھے گا وہ سپریم کورٹ جائے گا. تو ہمارا تو موقف بہت واضح ہے کہ یہ فیصلہ بالکل خلاف قانون ہے، خلاف واقعات ہے، اور کسی صورت بھی یہ اپیل میں قائم نہیں رہ سکتا. جو واقعات اس فیصلے میں خود درج کیے گئے ہیں ان سے نتیجہ جو نکالا گیا ہے وہ نہیں نکلتا. ایک پیسے کا نقصان ریاست کو ثابت نہیں ہے، ایک پیسے کا فائدہ عمران خان صاحب جو بشرا بی بی کو ثابت نہیں ہے. اور یہ بالکل واضح ہے کہ جو رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئی وہ ملک ریاض خاندان اور برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے باہمی معاہدے کی وجہ سے آئی. اس میں کوئی رول نہیں ہے حکومت کا، عمران خان صاحب کا. یہ رقم کبھی بھی برطانیہ میں پاکستان حکومت کی رقم قرار نہیں پائی. انہوں نے اس کو ملک ریاض خاندان کی رقم ہی تصور کیا برطانیہ میں. صرف ان کو اتنا کہا کہ آپ یہ رقم یہاں سے لے جائیے، اور جو آپ کے ذمے واجب الادا رقم ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت وہاں اس کو ادا کر دیجیے. تو کسی صورت بھی اس میں آپ درست فرما رہے ہیں، حکومت والا معاملہ تو ادھر نہیں ہے، کوئی کرپشن کا ایلیمنٹ نہیں ہے. حکومت والا معاملہ تو ادھر نہیں آیا، ابھی تک حکومت والا معاملہ نہیں آیا. مطلب مسئلہ وہاں شروع ہوتا ہے جہاں نیشنل کرائم ایجنسی ایک آپشن دیتی ہے بزنس ٹائکون کو کہ یا تو آپ یہ رقم واپس لے جائیے، یا اگر نہیں ہوتی تو پھر باقاعدہ کرمنل چارجز کے ساتھ معاملہ آگے چلے گا. اور پھر جب پاکستان میں آتی ہے تو یہاں جو واجب الادا رقم ہوتی ہے اس والی رقم کو اس کے اندر ضم کر دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ بیلنس آؤٹ کر دیا جاتا ہے. پھر وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں جو رقم گئی ہے وہ انلیگل طریقے سے گئی ہے، اسی لیے نیشنل کرائم ایجنسی نے اس کو پکڑا، اسی لیے اس کو واپس بھیجا، اسی لیے یہ کہا کہ یا بھیج دیجئے یا پھر آپ کرمنل چارجز کو فیس کیجئے. نہیں، ایسا نہیں ہوا. دیکھیں، رقم وہاں گئی اور اس رقم کو انہوں نے منجمد کیا اس لیے کہ پاکستان میں ملیر کی زمین کے حوالے سے ایک فیصلہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ آپ کا جو رول ہے اس کے حوالے سے چونکہ پاکستان سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا ہے، اس لیے ہم آپ کے معاملات کی چھان بین کریں گے کہ اس دوران جو رقم برطانیہ آئی ہے کیا اس کا کوئی تعلق پاکستان والے مقدمے کے ساتھ ہے. یہ بات ہوئی صرف وہاں پہ. کسی جرم کا انہوں نے الزام نہیں لگایا ملک ریاض خاندان پہ کہ برطانیہ میں کوئی جرم ہوا ہے یا کہیں اور کوئی جرم ثابت ہوا ہے. انہوں نے صرف یہ کہا وہ اگلا قدم ہونا تھا اگر نہ لے کر جائی جاتی. یہ نہیں ہے، نہیں ہونا تھا. سن لیں بات میری نا، ایسا نہیں ہے. انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہم آپ کا ویزا بھی کینسل کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ اس ملک سے چلے جائیں اور اپنی جائیداد جو بھی رقم آپ کی ہے اس کو لے جائیں. انہوں نے ان کو یہ آپشن دی کہ یہ رقم ہم ڈی فریز کرتے ہیں، آپ اس کو واپس اسی اکاؤنٹ میں ڈالیں جہاں آپ نے رقم دینی ہے ملیر کی زمین کے حوالے سے، اور وہ سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ ہے جو ان کا باہمی معاہدہ ہے ملک ریاض خاندان کا اور نیشنل کرائم ایجنسی کا. اس میں یہ انہوں نے لکھ دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی سروکار نہیں رہے گا اس رقم سے، آپ لے جائیے. برطانیہ میں ہمیں کوئی جرم ہوا نظر نہیں آتا، ہم کیوں اس پہ مزید وقت لگائیں. لیکن اگر آپ اس کو اس طرح واپس نہیں لے کے جاتے تو پھر ہم دیکھ لیتے ہیں، تحقیق کر لیں گے، تفتیش کر لیں گے، لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اس رقم کو واپس لے جا کر سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں. اور یہی ہوا. اور دیکھیں، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈالنے سے تو ان کے ذمہ جو رقم تھی وہ ادا نہیں ہو گئی. سپریم کورٹ نے پھر آگے فیصلہ کرنا تھا کہ اس رقم کو ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو دیا جائے یا نہ دیا جائے. یہ ایک دوسرا قدم تھا. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ثوابدید تھی. اور سپریم کورٹ نے جو بھی کچھ برطانیہ میں ہوا، ایک منٹ مجھے پورا کرنے دیں. سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ رقم ہم نہیں دے رہے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو. 9 جنوری 2024 کو سپریم کورٹ کے 23 نومبر 2023 کے فیصلے کے تحت 94 ارب روپے ریاست پاکستان اور سندھ حکومت کو دے دیے گئے. لہٰذا اس میں کہیں کوئی رول کابینہ کا یا حکومت کا نہیں آتا یا عمران خان صاحب کا نہیں آتا. صرف ایک کانفیڈینشیلٹی ڈیڈ 6 نومبر کو شہزاد اکبر صاحب نے سائن کی، وہ بھی اب منظر عام پہ آ گئی ہے. اس میں کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ جو آپ کا باہمی معاہدہ ہے ملک ریاض خاندان کے ساتھ، اس کی ہم تشہیر نہیں کریں گے، ماں سوائے یہ کہ قانون میں ضرورت ہو ہمیں اس معاہدے کو پیش کرنے کی. کچھ بھی نہیں ہے اس تشہیر نہ کرنا. ایک منٹ میں پورا اسی ڈیٹ کو کابینہ نے 3 دسمبر کو توثیق کیا. کیا ہماری کابینہ
اتنی ہی گئی گزری ہے کہ اس کو نہ دکھایا جائے. کانفیڈینشیلٹی ڈیڈ از فار پبلک. کابینہ کے لیے، کابینہ نے تو ڈیسیژنز لینے ہیں، تو کابینہ کو بھی یہ کانفیڈینشیلٹی ڈیڈ ان کے سامنے بھی. نہیں دیکھیں، یہ تو مقدمہ نہیں ہے نا عمران خان پہ. ہم بات کر رہے ہیں اس پیسے کی. اور ایک منٹ، آپ ایک بات دوسری کر رہی ہیں. اس وقت ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ کیا کوئی کرپشن ہوئی. کابینہ کو یہ کہا گیا کہ کانفیڈینشیلٹی ڈیڈ ہے، وہ 2 صفحوں کی ڈیڈ ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں. ان کو بتا دیا گیا، پورا سمری میں لکھ دیا گیا کہ یہ ہے اس کے اندر، کچھ نہیں چھپایا گیا کابینہ سے. غلط ہے، آپ سمری پڑھ لیجئے. سمری میں تمام مندرجات جو اس کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ کے ہیں وہ لکھ دیے گئے کہ اس میں صرف اتنا ہے کہ اس ڈیڈ کی تشہیر نہیں ہوگی. جو ان کا باہمی جو معاہدہ ہے ملک ریاض خاندان اور NCA کا، اور ماں سوائے یہ کہ قانوناً اس کی ضرورت ہو پھر ہوگی اس کی تشہیر، اس کو پیش کر دیا جائے گا. تو کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ کابینہ نے. یہ آپ فرما رہے ہیں کہ ہم یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کرائم ہوا یا نہیں ہوا. وہ تو میں نے نہیں کرنا، وہ تو عدالت نہیں کرنا. آبویسلی آپ لوگ اپیل میں جائیں گے تو پھر فردر اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے گا.